الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله مولانا العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم و مکرم حضرات علماء، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جمع انصاری محلے کے بزرگوں، نوجوانوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانیت پر یہ احسان فرمایا کہ اس نے انسانوں میں سے پیغمبروں کو بھیجا، اور اشرف الرسل بھی، سید المرسلین بھی انسانوں میں سے بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب، حبیب اور چہیتے پیغمبر ہیں، جن کے صدقے میں اللہ پاک نے مجھ کو، آپ کو، آسمانوں کو، زمینوں کو، چاند سورج کو، ساری کائنات کو پیدا فرمایا. لولاک لما خلقت الافلاک، محبوب آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو ان آسمانوں کو میں نہیں پیدا کرتا. اللہ تبارک و تعالی نے آپ سے پہلے ایک روایت کے مطابق انبیاء کی تعداد 1,24,000، 1,80,000، 2,00,000 بھی، اور مختلف روایتیں پیغمبروں کے تعداد کے بارے میں ہم کو ملتی ہیں. اور انبیاء علیہم السلام بھی دنیا میں تشریف لائے. اللہ کے برگزیدے بندے، نیک بندے. نبوت کسی کو اپنی محنت سے نہیں ملتی، سجدوں سے نہیں ملتی، عبادت و ریاضت سے کسی کو نبوت نہیں ملتی. نبوت اللہ کی عطا ہے، جسے اللہ چاہتے ہیں نبوت سے سرفراز فرماتے ہیں. تو یہ انبیاء اکرام علیہ السلام کا یہ سلسلہ انسانوں
آدم کی اولاد کی ہدایت کے لیے اللہ پاک نے مبعوث فرمایا تھا۔ زمانے کی ضرورتیں الگ تھیں، تقاضے الگ تھے، پریشانیاں الگ تھی، مجبوریاں الگ تھی، تو نبیوں نے اللہ سے مانگ مانگ کر بہت ساری چیزیں لی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو بن مانگے بہت کچھ عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر، اور روح بھی، جلال بھی، طاقت بھی، قوت بھی اللہ پاک نے بہت زیادہ عطا فرمایا تھا۔ دو آدمی لڑ رہے تھے، ایک نے حضرت موسیٰ سے فریاد کی، حضرت موسیٰ نے جو اپنا ہاتھ اٹھایا تو ایک ہی تمانچے میں جو آدمی لڑ رہا تھا، قبطی تھا، جہنم رسید ہو گیا۔ طاقت بھی، قوت بھی، جرأت بھی، روب بھی، بہادری بھی، جلال بھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے خود سے بات کرنے کا شرف عطا فرمایا، وہ اللہ سے بات کرتے تھے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے بات کرتے تھے۔ پردے کے پیچھے سے آدمی کب تک کسی سے بات کرتا رہتا ہے؟ جی تو کرتا ہے کہ سامنے تو آئے، دیکھو تو صحیح، ایک تو ایک مرتبہ، ایک نہ ایک بار تو صحیح دیدار کرو۔ کب تک کسی کی آواز صرف فون پر سنتے رہیں گے؟ جی تو کرتا ہے کہ سامنے اسے دیکھو، اس کا نظارہ کرو، اس کا دیدار کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پردے کے پیچھے سے بات کرتے 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 دل میں تڑپ پیدا ہوئی، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کی منظر کشی بڑی خوبصورت انداز سے کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، رب ارینی انظر الیک، اے میرے پروردگار اپنا جلوہ مجھے دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، ایک بار تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، ایک جھلک تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب ارینی انظر الیک، اللہ کی طرف سے جواب آیا، لن ترانی، اے موسیٰ ہرگز تو مجھے دیکھ نہیں سکتا۔ دنیا میں رہتے ہوئے انسانوں کی آنکھوں میں وہ طاقت نہیں کہ رب کا دیدار کر سکے، ہم میں سے کسی کے بس کی بات نہیں کہ اللہ کو دیکھ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے یہی فرمایا، لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ پھر ادھر سے اصرار بڑھتا رہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار فریاد کرتے رہے، اے اللہ ایک مرتبہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میری تڑپ بڑھ رہی ہے۔ اصرار پر اصرار کرنے لگے، ادھر سے انکار پر انکار ہوتا رہا کہ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے۔ جب اصرار ایک حد تک پہنچ گیا، بہت زیادہ ہو گیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ٹھیک ہے موسیٰ تم مجھے دیکھنا چاہتے ہو، یہ جو سامنے تمہارے کوہ طور ہے، طور کی پہاڑی ہے، اس پہاڑ پر میں اپنی ایک تجلی ڈالوں گا، صرف ایک تجلی ڈالوں گا۔ اگر میری ایک تجلی کو یہ طور کا پہاڑ برداشت کر لے تو پھر ہو سکتا ہے فسوف ترانی، تم مجھے دیکھ سکو گے۔ تو پھر کیا ہوا؟ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا، جب موسیٰ کے رب نے، پروردگار نے، خلاق دو عالم نے، میرے آپ کے خدا نے اس پہاڑ پر اپنی ایک تجلی ڈالی، مفسرین نے لکھا وہ ایک تجلی سوئی کے ناکے کی برابر تھی اور 70,000 پردوں کے درمیان سے تھی۔
ایک تجلی خدا کی اس پہاڑی پر جو پڑی تو اس تجلی کی ہیبت کی وجہ سے جعلہ دکا، یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ یہ منظر حضرت موسیٰ نے جو دیکھا، فخر موسیٰ صعقا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے تھے، بے ہوش۔ اور جب ان کو افاقہ ہوا، پھر جب دوبارہ موسیٰ علیہ السلام ہوش میں آئے، میرے بھائیوں آج ہم خداوند قدوس کو بھلا بیٹھے ہیں، جس نے مجھے آپ کو پیدا کیا، جس نے نعمتوں سے مجھے اور آپ کو سرفراز فرمایا۔ اللہ کے گھر سے اللہ کا منادی مجھے آپ کو دعوت دیتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، او اللہ کے بندے، اللہ سب سے بڑا ہے، آجا اس کے گھر میں آجا، اللہ کے گھر میں آجا، تو اپنی عاجزی کا اظہار کر دے، تو اپنے سر کو اس کے سامنے رکھ دے۔ مؤذن تمہیں اور مجھے بلاتا ہے، فجر ہماری نیند میں گزر رہی ہے، ظہر دکان میں گزر رہی ہے، عصر کاروبار میں گزر رہی ہے، مغرب بھی بازار میں گزر رہی ہے، عشاء میں ہم تھکے ہارے پھر بھی یہاں آنا نہیں چاہتے۔ او اللہ کے بندو، اللہ کی بڑائی کو ہم نے بھلا دیا ہے، اللہ کی کبریائی کو ہم نے سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ میرے رب کی قسم، اللہ کی عظمت کو ہم نے سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ ہمیں سمجھ ہے دکان کی، تجارت کی، کاروبار کی، پیسے کی، گھر کی، بینک بیلنس کی، سائٹ کی، سب کچھ دنیا کی چیزوں کی ہمیں قدر ہے، اس کی سمجھ ہے، لیکن ہم نہ سمجھ ہو گئے اور نہ بلد ہو گئے تو اللہ کی عظمت سے دور چلے گئے۔ اللہ کی قسم، ایک تجلی جو میرے آپ کے رب کی کوہ طور پہ پڑی، وہ پہاڑی ریزہ ریزہ، اور حضرت موسیٰ بے ہوشی میں چلے گئے، اور جب ہوش آیا عرض کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے عرض کیا، اے میرے پروردگار، انی تبت الیک، انی تبت الیک، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں تیری طرف توبہ کرنا چاہتا ہوں، اور میں اس کا سوال نہیں کرتا جسے میں نہیں کر سکتا، جسے میں برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بار بار اللہ سے دعا کی تھی، فریاد کی تھی، اے اللہ تو مجھے اپنا جلوہ دکھا دے، لیکن حضرت موسیٰ دیکھ نہیں سکے، ایک تجلی کو برداشت نہیں کر سکے۔ وہی آئیے ہم چلیں گے ہمارے اور آپ کی آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں آپ کا کیا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنا دیدار کروانے کے لیے جبرائیل کو آپ کا خادم بنا کر بھیج دیا۔ جبرائیل امین حضور کے قدموں میں آئے، اپنے پروں سے حضور علیہ السلام کے قدموں کو چھوا اور آپ کو جگایا اور اللہ کا پیغام سنایا۔ اے اللہ کے حبیب، اللہ آپ کو آسمانوں پر بلا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسمانوں سے آگے بلانا چاہتے ہیں، چلے میرے ساتھ چلیں، اور وہاں انبیاء کرام کی جماعت بیت المقدس میں آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ یہ وہی انبیاء کی جماعت ہے جن انبیاء کی جماعت سے اللہ رب ذوالجلال نے عالم ارواح میں وعدہ لیا تھا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا، کس بات کا وعدہ لیا؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ۔ اے آدم، اے نوح، اے ادریس، اے شیس، اے ابراہیم، اے اسماعیل، اے اسحاق، اے یعقوب، اے یوسف، اے موسیٰ، اے عیسیٰ، غرض تمام کے تمام نبیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ لیا کہ تمہارے اپنے اپنے زمانے میں اگر میرا لاڑیلا پیغمبر آ جائے، میرا محبوب نبی آ جائے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو تمہیں ضرور ان پر ایمان لے آنا ہوگا، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور ضرور تمہیں ان کی مدد بھی کرنی ہوگی۔ اللہ نے پھر پوچھا، اَأَقْرَرْتُمْ، کیا تم نے اس بات کا اقرار کر لیا؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، مضبوط عہد و پیمان۔ تمام نبیوں نے اللہ سے کہا، اقررنا، ہاں پروردگار ہم نے اس بات کو مان لیا ہے، تسلیم کر لیا، اقرار کر لیا۔
فاشہدوا، اللہ نے فرمایا تم گواہ بنو، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ اس بات کی گواہی دینے والوں میں شامل رہوں گا۔ تو جو اللہ پاک نے انبیاء کی جماعت سے عالم ارواح میں اپنے محبوب کے بارے میں وعدہ لیا، اللہ تبارک و تعالی دوبارہ انبیاء کو بیت المقدس میں جمع کر کے اپنے محبوب کے استقبال میں رکایا ہوا ہے۔ ادھر جبرائیل امین حضور کی خدمت میں حاضر ہے، عرض کرتے ہیں چلیے سرکار ہم کو چلنا ہے۔ اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندوں کو راتوں رات لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ انبیاء کی امامت ہوئی، آپ علیہ السلام امام اور تمام انبیاء مقتدی، اور پھر وہاں سے آسمانوں کا سفر، آسمانوں پر انبیاء سے ملاقات، اور سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر جبرائیل نے جواب دے دیا یا رسول اللہ اب آگے بڑھنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ شان رسالت، شان رسالت، شان احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ جبرائیل امین نے عرض کیا سرکار اب میں آگے نہیں بڑھ سکتا، ایک بال کے برابر بھی آگے جبرائیل بڑھ جائے تو جبرائیل کے سارے پر جل کر خاک ہو جائے۔ اب کون ہے؟ آپ ہی جا سکتے ہیں، اور کوئی نہیں جا سکتا، اور کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ میری آخری حد بھی سدرۃ المنتہا ہے، یہ جو بیری کا درخت ہے جس کے پتے نور کے ہیں وہی میری بھی انتہا ہے، میرا وہ لاسٹ اسٹاپ ہے، اس سے آگے اللہ کے عرش کے قریب تو کوئی نہیں جا سکتا۔ اے محبوب اللہ نے آپ کو یہ اعزاز دیا ہے کہ آپ تشریف لے جائیں۔ اللہ نے آپ کو بلایا، قرآن نے کیا خوبصورت انداز سے بیان کیا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى، اللہ نے اپنے محبوب کو اتنا قریب بلایا کہ صرف 2 کمانوں کا، تیر کمان جانتے ہیں آپ؟ اب تو گولی بارود کا زمانہ ہے، لوگ تیر کمان تلوار سب بھول گئے، صرف 2 کمانوں کا فاصلہ باقی رہ گیا تھا، اور قرآن کہتا ہے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اللہ نے اپنے بندے سے جو کچھ بات کرنا تھا کیا، وہ اللہ اور اس کے محبوب کی باتیں۔ ادھر موسیٰ دعا کرتے ہیں ربی ارینی، اے اللہ تو مجھے دکھا، ایک مرتبہ دیکھنا چاہتا ہوں، اور ادھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بن مانگے خدا عرش پہ بلا کر اپنا دیدار کرواتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے تو لگائے لیکن آپ کے مقام کو نہیں پہچانا۔ قسم اللہ کی اگر پہچان جاتے ایک بھی سنت چھوڑنے کی جرت نہ ہوتی، آپ کی ہر ادا پر جان قربان کرنے کو تیار ہو جاتے، لیکن ہمیں حضور کے مقام کا علم نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا کیا اونچا مقام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، رب اشرح لی صدری، اے میرے پروردگار میرے سینے کو کھول دے، شرح صدر فرما، تیری حکمت سمجھ میں آئے، تیری قدرت سمجھ میں آئے، تیرے راز سمجھ میں آئے، تیرے نیاز سمجھ میں آئے۔ رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے۔
ہم کو بھی دعا کرنا رسول اللہ نے سکھایا، قرآن مجید میں بھی موجود ہے کہ ہمیں بھی اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، اللہم اشرح صدورنا للاسلام، اے اللہ ہمارے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دو۔ بار بار ہم کو یہ دعا کرنا چاہیے۔ دیکھ رہے نہیں لوگ کیسا مرتد ہو رہے، لڑکیاں لڑکے، پڑھے لکھے ان پڑھ، دیہات کے رہنے والے شہر کے رہنے والے، ایک آندھی چل رہی ہے ارتداد کی، پروردگار ہماری حفاظت فرما لے۔ ایمان والوں کے گھروں میں تو نے پیدا کیا ہے، کلمے کی موت بھی عطا فرما۔ میرے بھائیوں، ایمان اور اسلام کے لیے اللہ سے ہمیں دعا بھی مانگنا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے پلے بڑے بس اب ہم یہی کافی ہے۔ یہ جو مرتد ہو رہے ہیں وہ بھی مسلمانوں کے گھروں میں ہی پیدا ہوئے تھے، باپ بھی مسلمان ماں بھی مسلمان، سارا محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے دعا کرنا چاہیے، اللہم اشرح صدورنا للاسلام۔ اگر عربی میں یاد نہ ہو تو اردو میں اپنی زبان میں، اے اللہ میرے سینے کو اسلام کے لیے کھول دے، اے اللہ مجھے ایمان محبوب بنا دے، ایمان کی محبت میرے دل میں پیدا فرما دے، برائیوں سے، کفر سے، شرک سے، ہر قسم کے گناہ سے اے اللہ میرے اندر نفرت پیدا کر دے۔ ہمیں ہر نماز کے بعد یہ دعا اللہ سے مانگنا چاہیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب اشرح لی صدری، اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور اللہ نے ان کے سینے کو کھول دیا۔ اور ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں مانگا۔ آپ کے بارے میں قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک، میرے محبوب کیا میں نے آپ کے سینے کو آپ کے لیے نہیں کھولا؟ کیا آپ کا شرع صدر نہیں کر دیا؟ ادھر مانگنے پر مل رہا ہے اور ادھر بن مانگے عطا ہو رہا ہے۔ اور حضرت موسیٰ دعا کرتے ہیں وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اے اللہ میرے کام کو آسان فرما، میرے کام کو میرے لیے آسان فرما۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہم یسر لنا امور دیننا و دنیانا، اے اللہ ہمارے دینی اور دنیاوی تمام کاموں کو ہمارے لیے آسان فرما، واختم امورنا بالخیر، اور ہمارے تمام معاملوں کا انجام بھلائی ہی بھلائی کر دے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نہ نماز پڑھتے ہیں نہ دعا کرتے ہیں۔ ابھی اذان ہوئی، اذان کے احترام میں نے گفتگو روک لی اور خطبہ جو شروع کیا تھا توقف کیا، لیکن اذان ہوئی، خطبے جیسا عظیم عمل اس کو روکا گیا، لیکن باتیں جاری، گفتگو ہو رہی۔ اللہ کے بندو، جو بندہ اذان کو عظمت کے ساتھ سنتا ہے، اللہ اس کے ادب، اس کی عظمت اور اس کے احترام کی برکت سے اس کے جسمانی اور روحانی بہت ساری بیماریوں کو دور کر دیتے ہیں۔ لیکن ہم ہیں کہ ٹس سے بس نہیں ہوتے، صرف موبائل کا ویلیوم کم ہوتا ہے۔ پہلے ٹی وی کہتے تھے، اب تو موبائل ہر جیب سے، ہر ہاتھ سے، ہر پاکٹ سے، ہر پرس سے۔ موبائل کا ویلیوم بڑی مشکل سے وہ بھی کم ہوتا ہے۔ اگر اذان مؤذن صاحب نے 5 منٹ سے زیادہ دے دی تو پھر وہ جو اندر کی جو کیفیت ہے اس کا کہنا ہی کیا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو ہم لوگ دعا نہیں کرتے، جتنا دعا مانگنے والا بندہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے محبت بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ مانگنے والے کو رب بہت پسند کرتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اے اللہ میرے کام کو آسان فرما۔ اللہ نے آسان کر دیا، ان کے بھائی کو ان کے ساتھ بھیج دیا فرعون سے بات کرنے کے لیے، اور اللہ نے وعدہ کر لیا کہ تمہیں فرعون کچھ بھی تمہارا نہیں بگاڑ سکے گا، ہم آپ کے محافظ ہیں۔ کام آسان ہو گیا، مانگا انہوں نے، اللہ نے عطا کر دیا۔ اور وہیں جب محبوب کی باری آئی تو اللہ فرماتے ہیں أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، آگے فرماتے ہیں الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ،
محبوب ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ اتار دیا ہے، جو بوجھ کے آپ کی پیٹھ پر بارے گرا بن رہا تھا، آپ کے کام کو ہم نے ہلکا کر لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اے اللہ میرا نام بعد میں آنے والوں میں میرا تذکرہ کر دے، میرا نام پھیلا دے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا مانگتے ہیں، لیکن وہی جب محبوب کی باری آئی، خلیل نے مانگ کر اپنے نام کا ذکر کیا، ذکر مانگا، اور اپنے محبوب کی جب باری آئی، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہمارے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ کیا اونچی شان ہے۔ جبرائیل امین کو بھیج دیا، جاؤ میرے محبوب کو خوشخبری سناؤ، کیا ہو؟ اذا ذکرت ذکرت معی، جب بھی میرے محبوب میرا نام لیا جائے گا، میرے نام کے ساتھ آپ کا بھی نام لیا جائے گا۔ کوئی مسلمان بننا چاہے، اللہ پر ایمان لانا چاہے، لا الہ الا اللہ پڑھے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے گا، تو اسے ساتھ ہی اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہنا پڑے گا۔ مؤذن نے اذان دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، تو ساتھ ہی اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہا۔ خطیب کا خطبہ اس وقت تک کامل نہیں، چاہے وہ عید الفطر کا خطبہ کیوں نہ ہو، عید الاضحیٰ کا خطبہ کیوں نہ ہو، جمعہ کا خطبہ کیوں نہ ہو، یا نکاح کے موقع پر خطبہ کیوں نہ ہو، جب بھی وہ اللہ کا نام لے گا تو اس کے محبوب کا نام بھی اسی کے ساتھ لے گا۔ اذا ذکرت ذکرت معی، نام بہت بلند کر دیا ہے، آپ کا ذکر بہت اونچا کر دیا ہے، اور آپ کی شان کو بہت بلند کر دیا ہے۔ ایسے نبی کو اللہ پاک نے مجھے اور آپ کے لیے دیا ہے، اور ایسے نبی کی امت میں مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے۔ وہاں انبیاء مانگ کر لے رہے ہیں، اور ادھر رسول اللہ کو بن مانگے عطا کیا جا رہا ہے۔ وَجَعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، حضرت ابراہیم نے دعا کی، اے اللہ تو مجھے جنت نعیم کا وارث بنا دے، جنت نعیم عطا کر دے۔ جنت کی دعا مانگ رہے ہیں، اور ادھر اللہ پاک نے ہم کو بھی مانگنا چاہیے، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا کی، کیا مانگا انہوں نے؟ ارے ذرا بولیے، کیا مانگا؟ اللہ سے کیا مانگا؟ جنت مانگا۔ کوئی کس نے مانگا؟ ابراہیم علیہ السلام۔ ارے ذرا آپ سے بھی کچھ ہو جائے آواز، ابراہیم علیہ بیٹھنے السلام والے ہی بولے، ایک کام کرتے چلے یہیں آ جائیں تاکہ آپ بھی یہیں سے بولیں، ایسا کریں کیا؟ کس نے مانگا؟ دھیمی آواز سے سب بولے نا بھائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا مانگا؟ جنت۔ جنت مانگا۔ کس سے مانگا؟ اللہ سے مانگا۔ تو حضرت ابراہیم نے اللہ سے مانگا، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا ہے۔ یہاں سوال ہے، اور وہاں بغیر سوال کے عطا ہی عطا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ساتھ محبت کا نرالا انداز اپنایا، اور قرآن مجید کو آپ کی سیرت بنا کر اور آپ کی صورت بنا کر قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے۔ تو اس لیے ہم نے کوتاہی کی ہے، یقیناً کوتاہی کی ہے، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانا، آپ کے مقام کو نہیں جانا،
آپ کے مرتبے کو نہیں جانا، آپ کی نبوت کو نہیں جانا، آپ کی رسالت کو نہیں جانا، آپ کے قدر و منزلت کو نہیں جانا، آپ جو دین لائے اس کو نہیں پہچانا، آپ نے جو قرآن اللہ کا ہم کو تحفے میں دیا اس قرآن کو نہیں پہچانا، آپ کے مقدس جماعت صحابہ کی اس کو ہم نے نہیں پہچانا، آپ کے ایک ایک زندگی کے پل، نہ آپ کی صبح ہم جانتے ہیں نہ شام کو ہم پہچانتے ہیں، لیل و نہار کو نہیں پہچانتے۔ میرے رب کی قسم، جن لوگوں نے تھوڑا جان لیا ان کی صبح بھی درود پاک میں گزرتی ہے، تھوڑا پہچان لیا شام بھی درود پاک میں گزرتی ہے، اٹھتے بھی درود پڑھتے ہیں، چلتے بھی درود پڑھتے ہیں، لیٹتے بھی درود پڑھتے ہیں، اس کے بغیر انہیں سکون نہیں ملتا، کیونکہ انہوں نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی سی شان جان رکھی ہے، اور جنہوں نے نہیں جانا کوئی ان کے اوپر اثر نہیں ہوتا۔ اور اتنا ہی نہیں، درود بھی پڑھتے ہیں، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا مقصد کو پہچان کر، آپ کے آنے کا مقصد کو پہچان کر وہ آپ کی ایک ایک سنت پر دل و جان سے چاہ کر عمل کرتے ہیں۔ آپ کی سنت، بات آئی مفتی صاحب کی تقریر میں، آپ نے سنا کہ ہمارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں جب تک کہ ہم اللہ کے رسول سے، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ، دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ، مفتی صاحب نے اور تشریح کرتے ہوئے اپنی بیوی سے زیادہ جب تک محبت نہ کریں اس وقت تک ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، بلکہ میں یہ کہوں گا ہمارے ایمان کا اعتبار نہیں ہو سکتا۔ وہ جو محبت نبی ہے وہ یہ ہے، اس کی تشریح محدثین نے، حدیث پڑھانے والے اساتذہ نے یہ بیان کی کہ وہ محبت یہ ہے کہ ہم کو سنتوں پر عمل کرنے سے ہماری اولاد مانے نہ بنے، ہمارے والدین، ہماری بیوی، میرا اپنا کاروبار، میرا اپنا شوق، میری خواہش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے میں رکاوٹ نہ بنے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہم تو محبت کے دعوے کرتے ہیں لیکن حضور کی اطاعت کرتے ہیں۔ آپ میں سے کون وہ نیک بندے ہوں گے وہ خدا جانے جو اللہ کے نبی کی مکمل اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو توفیق عطا فرمائے، اور وہ کبھی بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رنجیدہ ہونے نہیں دیتے۔ میں اور آپ جانتے نہیں، ہمارے اعمال ہفتے میں 2 مرتبہ، کتنے مرتبہ؟ 2 مرتبہ کہاں پہنچائے جاتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچائے جاتے ہیں، پیر کے دن اور جمعرات کے دن۔ آپ ہی بتائیں، اگر کوئی سگریٹ پینے والا ہو، گٹکا کھانے والا ہو، سلوشن مارنے والا ہو، شراب پینے والا ہو، مسجد کے بغل میں رہتے ہوئے نماز نہ پڑھتا ہو، عورتیں بے پردگی بے حیائی کے ساتھ شادی بیاہ میں جاتی آتی ہوں، بازاروں کے لیے نکلتی ہوں، ہماری زبانیں جھوٹ بولتی ہوں، ہماری زبانیں غیبت کرتی ہوں، چغلی کرتی ہو، یا نامحرم کی طرف اٹھتی ہو، یہ پیٹ حرام اور سود کھاتا ہو، اور یہ قدم برائی کے اڈوں کی طرف چلتے ہو، ان ہاتھوں سے مظلوموں پر ظلم کے پہاڑ ڈھائے جاتے ہو، اور اسی طرح کی اور بھی حرکتیں، ہم سود کے کاروبار کریں، گلیوں میں چٹ فنڈ کے کاروبار چلائیں، سنگے میں پیسے لیتے رہے اور بھی برائیاں کرتے رہے، مٹکے کھیلتے رہے، اور یہ ہمارے کارنامے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچا دیے جائیں۔ آپ ہی بتائیں آپ کو کتنا غم ہوگا؟ آپ نے راتیں جاگی، دعا میں آپ کے ہاتھ اٹھے تو کس کے لیے مانگا؟ کیا فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے مانگا؟ آپ نے حسن
حرمین کریمین کے لیے مانگا تھا، اپنے اہل بیت کے لیے مانگا تھا، جی آپ نے مانگا، پوری امت کے لیے مانگا، صحابہ کے لیے مانگا، تابعین کے لیے مانگا، تبع تابعین کے لیے مانگا، محدثین کے لیے مانگا، مفسرین کے لیے مانگا، ہر دور اور آپ کے لیے بھی آپ نے اپنے رب کے حضور اپنی جھولی پھیلا کر، اپنے ہاتھ اٹھا اٹھا کر، رات میں نیند چھوڑ کر، دن میں چین چھوڑ کر آپ دعا مانگتے تو میرے اور آپ کے لیے تھے، اور ہم اتنے ظالم ہیں کہ آپ کے روز اقدس میں پہنچنے کے بعد بھی ہم آپ کے پاس جو اعمال بھیج رہے ہیں وہ کس طرح کے اعمال ہیں، کس طرح کا ہمارا کردار ہے۔ میرے بھائیوں، کچھ تو ہمیں شرم آنی چاہیے، ہمارے اندر غیرت ہے تو غیرت آنی چاہیے، کچھ حیا ہے تو اس حیا کا احساس ہونا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہمارے اعمال پہنچے تو اچھے اعمال پہنچے، ہماری سچائی پہنچے، ہماری امانت داری پہنچے، ہماری وفاشیاری پہنچے، ہمارا حیا اور پردہ پہنچے، ہماری نمازیں پہنچے، ہمارے روزے پہنچے، ہماری تلاوت پہنچے، ہمارا حج پہنچے، ہمارا ذکر پہنچے، اور ہمارا درود حضور کے دربار میں پہنچتا رہے۔ یہ اگر تھوڑی سی بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی شان کو پہچانا، آپ کی سیرت کو تھوڑا سے بھی ہم نے معلوم کر لیا تو ہماری زندگی بدل کر جو میں نے دوسرا پہلو، اچھا پہلو آپ کے سامنے رکھا، وہ اعمال پیر اور جمعرات کو رسول اللہ کی خدمت میں پہنچے تو یقیناً اللہ کے رسول کی دعائیں ہمیں ملیں۔ لیکن ہمارے اعمال، کل آپ نے دیکھا ہو، پرانا مانے میرا، ہم نے تو سڑکوں پر اسلام کو زندہ کر دیا ہے۔ وہی تو نہ کیا ہمارے نوجوان، یہاں بھی ہوں گے بھائی، آپ لوگ ناراض نہ ہوں، بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم نے چلا چلا کر سڑکوں پر جھنڈے اٹھا کر اسلام کو زندہ کر دیا۔ صحابہ کرام نے کیا ایسے ہی اسلام کو زندہ کیا تھا؟ انہوں نے اپنے سر پر کفر باندھا، اپنے جان کو اپنی ہتھیلی پر رکھا، اور پھر اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے گھر بار کو خیر بات کہا اور دور دراز کے لیے نکل گئے۔ ان کی پوری زندگی اللہ کے حکم کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے موافق گزری، اور دوسرے لوگ ان کو دیکھتے اور اسلام قبول کرتے چلے جاتے۔ ہم نے اتنے نعرے لگائے، کوئی ایک بتائیں جس نے ہمارے نعروں کو سن کر اسلام قبول کر لیا۔ ہمارے کردار کو لوگ دیکھتے ہیں، ہمارے اخلاق کو لوگ دیکھتے ہیں، ہمارے معاملات کو لوگ دیکھتے ہیں، اسی پر لوگوں کی نگاہیں ٹکی ہوئی ہیں۔ افسوس ہے مسلمانوں کو غیر اب کرائے پر دکان نہیں دیتے، کیوں؟ کرایہ برابر وقت پر ادا نہیں کرتا۔ اور بھی بہت تفصیل ہے، میں موقع کی نزاکت کی وجہ سے میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، وقت بھی ہوا جا رہا ہے۔ ایک میں اور آپ دونوں مل کر ارادہ کریں گے، سب مل کر ارادہ کریں گے، اب تک کی جو زندگی گزر گئی سو گزر گئی، اس پر ہمیں توبہ کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ توبہ کرنا چاہیے، اللہ کے سامنے رو رو کر معافی مانگنا چاہیے۔ معافی مانگیں گے؟ ضرور مانگیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے دے، ان کے انشاءاللہ کہنے کے لاج رکھ کر ان کو بھی توفیق دے اور مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر دوسرا ارادہ کرنا ہے کہ اب کے بعد ہماری زندگی صحیح راستے پر لانے کی فکر کریں۔ بولیے انشاءاللہ، ذرا زور سے بولے انشاءاللہ، تب جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا یہ جلسہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دربار میں شرف قبولیت حاصل کرے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ سب بدلیں گے انشاءاللہ۔ نمازیں بولیے نا بھئی، آپ نے جملہ آپ مکمل کریں، نمازیں پڑھیں گے، قائم کریں گے انشاءاللہ۔
مطلب آج عشاء کی تو پڑھ لیں گے، اب تو جو دسترخوان لگنے والا ہے وہاں تو خود دام وہاں چلے جائیں گے، نماز کو نہیں آئیں گے۔ اب ان کو تو وہ فکر ہے کھانے کی، شتل کی، وہ گوشت کی اور کیا کیا ہے معلوم نہیں، اب اس میں وہ چلے جائیں گے۔ اور یہاں جو احباب تشریف فرما ہے اب وہ بھی پتہ نہیں کیا ہے۔ عشاء کی نماز تو بہرحال اب تو وعدہ کر لیا اس لیے تو پڑھ لیں گے، اور کل صبح فجر بھی ہوگی نہیں آپ کے محلے میں؟ ہوگی۔ ارے بولیے بھائی، فجر ہوگی نہیں؟ 10 بجے 10:30 کو یہاں بہت ساروں کی فجر الگ الگ وقت میں ہوتی ہے، کسی کی 9، کسی کی 10، کسی کی 12، اور رات کو دیر تک۔ بنگلور سے آ رہا تھا اور اتفاق سے ادھر کا نہیں ٹیکل سے آ رہا تھا، تو ادھر کے محلے میں 10 بج گئے تھے، 9:30 10 کے آس پاس۔ وہاں سے جو ایریا ہے غیر مسلموں کا، 10 بجے سے پہلے ہی پورا سنسان، سب رات بنایا اللہ نے سونے کے لیے، آرام کرنے کے لیے، راحت پانے کے لیے، اور وہیں سے آگے بڑھے تو پھر کلاک ٹاور، انوار پیٹ، وہ پورا ایریا جگمگا رہا ہے، اور نوجوان باہر بیٹھے ہوئے گپ شپ کر رہے ہیں، بوڑھے بھی۔ وہاں وہ محلے صبح سویرے دیکھو ان کے گھر کے سامنے کیا کر رہے ہیں، اٹھے عورتیں باہر آئی جھاڑ رہی ہیں، اور یہاں کیا کر رہی ہیں 10 بجے آنکھ رگڑ رگڑ کو اٹھ کو جا رہے، جا کو ناشتہ لے لے کر جا رہے نہیں۔ ہمارے محلے کی حالت دیکھیے۔ تو کل سے فجر کب ہوگی انصاری محلے میں؟ 5 بجے، 5:30 کو 35 کو جماعت مانا نا، 5:35 کو مسجد میں نماز۔ دیکھیں بھائی، آپ عمل کریں گے تو آپ کی دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ کیا یہ مجمع میں جتنے احباب بیٹھے ہیں کل فجر کی نماز بھی پڑھیں گے؟ آواز کم آ رہی ہے انشاءاللہ۔ انصاری محلے کو واٹس ایپ میں بہت دیکھا، وہ نشے کے پٹوں کو بھگانے کے لیے، سنگے کو ختم کرنے پھر نہیں آپ لوگ محلے میں، میں واٹس ایپ میں دیکھا تھا چند دن پہلے۔ اب ایک کام اور کریں، نماز فجر کے لیے بھی ایک گلی کے لیے ذمہ دار تھے، ہم کو نماز فجر کے وقت آواز دینا، کہنا ہے مومنوں خود کو بھی، اپنے آپ کو بھی، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیا کہو گے؟ مومنوں خود اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ چلو فجر ہو گئی، نماز ادا کرنے چلے۔ بات کرتا جائے دروازہ کو دھن 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 مارنا شروع کر دیا۔ دین پیار سے آتا ہے، محبت سے سمجھانے کے بعد دین دلوں میں اترتا ہے۔ دیکھیں زبردستی کوئی کام نہیں ہوتا، آپ دل سے کہیں گے میرے رب کی قسم اللہ کے 2 انگلیوں کے درمیان ہم سب کے دل ہیں، وہ ہدایت کی طرف بھی پھیر سکتا ہے اور دوسری جانب بھی گھمانے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا کرتے ہیں، جو بار بار آپ کی دعا ہے، ایک ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ پڑھے آپ بھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور اسی طرح ایک کثرت سے آپ دعا پڑھتے تھے، وہ دعا کیا؟ یا مقلب القلوب، پڑھیے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اس کا ترجمہ ہے اے دلوں کے پھیرنے والے، اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو تیرے دین پر ثابت رکھ، جمائے۔ کون دعا مانگ رہی سے؟ کون؟ میرے اور آپ کی آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے دین پھیلا، وہ مانگ رہے ہیں مولا تیرے دین پر میرے دل کو قائم رکھ، ثابت رکھ۔ تو ہم کو بھی بار بار یہ دعا پڑھنا چاہیے، اے اللہ میرے دل کو تیرے دین پر ثابت رکھ، اے دلوں کے پھیرنے والے تیری اطاعت پر میرے دل کو ثابت رکھ۔ اللہ سے بار بار مانگنا چاہیے۔ تو کل فجر سے نماز آپ بھی پڑھیں گے، دوسروں کی بھی فکر کریں۔
اور پھر دکان کو جانا ہے، آفس جانا ہے، اسکول کالج جانا ہے. اب ظہر کی نماز تو پڑھنی ہے نہیں پڑھنی؟ پڑھیں گے انشاءاللہ. بولو بھائی، پڑھیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ پڑھیں گے نا. انشاءاللہ. دیکھیں یار، آپ پڑھیں گے آپ کی قبر میں آپ کو فائدہ، حشر میں رسوائی سے بچ جائے گا، جنت میں جانے کا راستہ آسان ہو جائے گا. اور ایک راز کی بات بتاؤں، جس کی نماز اچھی ہو جاتی ہے اللہ کے فضل سے اس کے باقی اعمال بھی اچھے ہو جاتے ہیں، اس کی دنیا بھی اچھی ہوتی ہے. کاروبار میں برکت، صحت میں برکت، بچے فرما بردار، اخلاق والے، کام وقت پر آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے. یہ کس کی برکت سے؟ کس کی؟ نماز کی برکت سے. اور قیامت میں اللہ پاک سب سے پہلے ہمارے اعمال کا جو حساب لے گا، حضور نے فرمایا اول ما يحاسب به العبد يوم القیامت الصلاۃ، او کما قال علیہ السلام. قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سب سے پہلے جو حساب لیا جائے گا وہ نماز کا لیا جائے گا. تو اس لیے پڑھیں گے نمازیں انشاءاللہ. جمعہ کی نماز کب ہے بھی آپ کی مسجد میں؟ 2:15. عشاء کی نماز 8:15 بجے. ٹھیک ہے. جمعہ کی نماز 2:15 بجے. عربی خطبہ کب شروع ہوتا ہے؟ نماز 2:15 کو، خطبہ 2 بجے، 1:35 کو. اچھا، اردو بیان کب شروع ہوتا ہے؟ بولو، شاید جاتے نہیں جائیں. 1:05 کو. اذان کب ہوتے؟ 12:30 کو. ہمت کوئی کرے مرد مجاہد، ہاتھ اٹھائے کہ وہ اذان پر مسجد کو چلا جائے گا. جمعہ کو، جمعہ کے دن اذان کے ساتھ مسجد میں پہنچ جائیں. پہنچیں گے؟ نہیں اذان ہوا تو پھر گیزر کا سوئچ ڈالنا یاد آتا ہے، دھوبی کے پاس کپڑے لے جانا یاد آتا ہے، گوشت کی دکان، چکن کے مارکیٹ اذان ہونے کے بعد یاد آتا ہے. نہیں صحیح نا بولو، غلط بولوں کہ میں؟ یہ نا ہمارے محلوں کا حال ہے. اب سے وہ نہیں کرے، جو کچھ ہے ایک دن پہلے کریں. بریانی نہیں کھاؤ نہیں بول رہا، پہلے سے تیاری کر لو. جمعہ کے دن اذان جمعہ پر اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. تمہارے لیے کیا بہتر جمعہ کے دن، وہ اللہ بیان کرنا. کیا بہتر؟ اذان ہوتے ہی تم اللہ کے ذکر کے لیے نکل پڑ جاؤ، اپنے کاروبار، لین دین سب کچھ چھوڑ دو، جاؤ مسجد، نماز ادا کرو. یہ تمہارے لیے بہتر کون کہہ رہا ہے؟ وہ خدا جس نے مجھے آپ کو پیدا فرمایا. تو اس لیے آپ وعدہ کریں گے انشاءاللہ اس جمعہ سے، بولیے آنے والی جمعہ سے انشاءاللہ اذان کے ساتھ ہم مسجد میں پہنچ جائیں. جا کر کریں گے کیا؟ شور مچائیں گے بچے؟ تو نماز پڑھو، تحیۃ المسجد پڑھو، تحیۃ الوضو پڑھو، صلاۃ الحاجات پڑھو، صلاۃ التوبہ پڑھو، صلاۃ الشکر پڑھو، صلاۃ التسبیح پڑھو، جمعہ سے پہلے کی سنتیں ادا کرو، یا اور کوئی تلاوت کا کام، دعا، ذکر، اذکار، درود و استغفار، اس میں لگے رہو. اور نہیں تو خاموش بیٹھے رہو، نماز کے انتظار میں بیٹھے رہو. اللہ رب ذوالجلال تمہارے اس انتظار کرنے پر بھی تمہیں نماز پڑھنے کا ثواب دیتا رہے. ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ بات نماز کی ہوئی، زبان کی حفاظت، سچ بولیں گے، غیبت نہیں کریں، جھوٹ
نہیں بولنا، چغلی، گالی، گانا نہیں ہے، کان کا صحیح استعمال، آنکھ نامحرم کی طرف نہیں اٹھے گی، اور ہمیں کھانا ہے تو حلال کھائیں گے۔ میری ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ سنگے میں پیسے لیں گے، اپنے بھائی کو، باپ کو، شوہر کو دیں گے، جو کچھ یہ کام ہو رہا ہے یہ سب حرام ہے۔ اس لیے آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ میں گوشت کھانے کے بجائے سبزی دال کھاؤں گی، لیکن آپ حلال کما کر لے آئے میرے سرتاج۔ شوہر سے آپ کہیں ہم روکھا سوکھا کھائیں گے، ہمیں کوئی بڑی دعوت کی ضرورت نہیں ہے، شاندار ریشمی کپڑے کی ضرورت نہیں، معمولی کپڑے پہن لیں گے، لیکن آپ ہمیں اللہ کے لیے حرام نہ پہنیں۔ تو اس طرح سے گھر کا ماحول اچھا بنے گا۔ اور تیسری بڑی چیز معاملات میں ہمیں اچھے ہونا ہے۔ چوتھی اہم چیز، ہمارے پورے آتا گھر میں موبائل میں بات کرتے ہوئے نہیں تو دیکھ لے گورے اماں ایک طرف موبائل میں، اب بچے ایک دو طرف انہوں موبائل میں، نہ تو ٹی وی میں، نہ تو باہر گلی میں کھیلتے ہوئے، بچوں کی تربیت کون کرتا؟ تو اس لیے 10-15 منٹ گھر میں ایسا وقت بنائیں جس میں اللہ کے کلام کی کچھ باتیں، رسول اللہ کی حدیث کی کچھ باتیں، اگر وہ نہیں ہے تو بڑے جو کتابیں لکھیں جیسے فضائل اعمال ہے اور دوسری حدیث کی کتابیں ہیں جو مستند صحیح کتابیں ہیں، آپ وہ گھر میں پڑھیں تاکہ خود کے اندر بھی دینداری آئے اور گھر والی کے اندر اور بچوں کے اندر بھی دینداری آئے۔ کریں گے یہ اہم کام انشاءاللہ۔ ماحول بنانے سے ماحول بنتا ہے۔ جس قوم کو خود کے بدلنے کا ارادہ نہیں ہوتا، اللہ بھی اس کی تقدیر کو نہیں بدلتا۔ آپ اگر ارادہ کریں گے تو اللہ بنا دے گا۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں سچا مسلمان بننے، کامل مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو سچا عاشق رسول بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں تمام منتظمین کا ممنون و مشکور ہوں، آپ لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، باوجود وقت زیادہ ہونے کے آپ بڑے صبر سے بیٹھے رہے، کوئی بھی مجلس سے ادھر ادھر اٹھنا تو دور کی بات، ہلنا بھی آپ نے گوارا نہیں کیا، بیٹھے رہے۔ میں آپ کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ آپ کے اس جذبے کے بدلے آپ کی دنیا بھی اچھی بنائے اور آخرت میں اجر عظیم عطا فرمائے۔ اگر بولنے میں کمی زیادتی ہو گئی، آپ چھوٹا بھائی سمجھ کر آپ معذرت کے ساتھ آپ سے معذرت خواہی کرتے ہوئے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔